وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، فخر اشکی انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشہیر ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آج ہم ذکر کریں گے شہادت امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم باب ہے صحابہ کی بھی سیرت، اور صحابہ میں خلفائے راشدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت آپ پہ ختم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں تو خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی، خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتی ہے۔ آپ کے بارے میں تھوڑا سا ایک جو ہے نا تذکرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ شہادت کی طرف آئیں۔ آپ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بچپن سے تربیت پوری آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ساری تربیت آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بہادری کی تربیت ہو یا علم کی تربیت ہو یا عمل کی تربیت ہو، ہر میدان کی تربیت آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ جو آپ کی کرامتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے تو آپ کا تذکرہ بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جو آپ کی چیزیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہوئی۔ کیونکہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے دیکھا ہی نہیں دنیا کو، گوارا ہی نہیں کیا کسی کو دیکھنا، ماں باپ کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا دنیا میں آتے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، اور کوئی چیز جو کھائی آپ نے، وہ جو غذا پہلی تھی آپ کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن۔ اور 4 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما، تو 4 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تربیت فرمائی، اور 10 سال کی جب عمر میں پہنچے آپ نے کہا جاؤ اپنے رشتہ داروں کو بلا، اللہ کا حکم آیا کہ رشتہ داروں کو دعوت دیں، پہلے رشتہ داروں کو دعوت دیں، تو رشتہ داروں کو بلا کے لے کے آئے۔ اب رشتہ داروں کو بلا کے لے کے 10 سال کی عمر میں دیکھیں ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو اب پہلی دعوت کیا ہے، پہلا کام کیا ہے جو 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، لوگوں کو ایمان کے لیے جمع کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں، کوئی ادھر ہوں گے کوئی ادھر ہوں گے، تو سب کو جا کر بلا کے لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کا اعلان کرنے کے لیے حکم دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے یہ کام پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ تم میں سے کون، کیونکہ تم میرے رشتہ دار ہو، تم میں سے کون اس کام میں میری مدد کرے گا، کون میری نصرت کرے گا، کون میری مدد کرے گا اس میں؟ خاموش بیٹھے ہیں، کھانا کھا لیے سب لوگوں نے، خاموش بیٹھے ہیں، صرف ایک ذات مبارک جو 10 سال کی عمر میں ہیں، 10 سال کی عمر میں ہیں، ایک ذات مبارک دونوں ہاتھ دونوں پیر پنجوں کے بل ٹھہر کر پیچھے میں، سب سے پیچھے بچے ہیں نا، سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے، مگر سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ دیکھیں 10 سال عمر مبارک ہے، آپ جو ہے نا سب سے پیچھے ہیں مگر آپ سب سے آگے ہیں، آپ سب سے چھوٹے ہیں مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا بنا دیا ہے۔ پھر دوسرا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت کی کہ اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینا ہے۔
سارے کھانا کھائے, دوسرے دن بھی کوئی جو ہے نا نہیں اٹھے, کوئی آگے نہیں بڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون میری مدد کرے گا, کون میری نصرت کرے گا, کون میری حفاظت کرے گا اس کام کے لیے, کیونکہ یہ کام, یہ جو اعلان میں نے ساری دنیا میں پہنچانا ہے. تو رشتہ دار, آپ قریبی رشتہ دار ہو, میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اللہ کا ہوئی حکم ہے. کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں, پیچھے ایک صف میں بیٹھے ہوئے, آپ کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں, پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں, دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, میں آپ کی مدد کرتا ہوں, میں آپ کی نصرت کروں گا, میں آپ کی حفاظت کروں گا. 10 سال کی عمر مبارک ہے. آپ کہتے ہیں میرے پیر بھی پتلے, میرے ہاتھ بھی پتلے, میں دبلا پتلا, میرے جو ہے نا آنکھوں میں جو ہے نا بار بار آشوب چشم بھی آ جاتے, مطلب میں دبلا پتلا, مگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر. دیکھیں آپ, میں دبلا پتلا ہوں, پیر بھی پتلے, ہاتھ بھی پتلے, آنکھوں میں آنسو بے چشم ہو جاتے ہیں, مگر میں حاضر. کہ تیسرے دن بھی یہ دعوت ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی, کھانا کھلایا, پھر اعلان کیے. تیسرے دن بھی کسی نے نہیں کہا, صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں, پنجوں کے بل, دونوں ہاتھ اوپر کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا, میں آپ کی حفاظت کروں گا. 10 سال کی عمر, جذبہ دیکھے, جذبہ ایمان ہے. کیا ہے میرے پاس, چھوڑ دے, کیا ہے میں کیسا ہوں, چھوڑ دے, سب سے چھوٹا ہوں, پیر بھی پتلے, ہاتھ بھی پتلے, سب سے چھوٹا ہوں, مگر ایمان کا جذبہ دیکھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی سب کو ضرورت ہے, مگر ایمان کا جذبہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لا رہا ہوں, آپ جو کہیں گے میں حاضر, میں غلام حاضر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کندھوں مبارک پر ہاتھ رکھ کر دعا کی, اے اللہ علی کی بازو میں قوت عطا فرما, علی کی ٹانگوں میں قوت عطا فرما. اللہ نے ایسی قوت عطا فرمائی, ایسی قوت عطا فرمائی کہ جب سے 10 سال سے ایمان کا اعلان کیا آپ نے, 63 ایئرز تک اللہ نے آپ سے دین کا کام لیتے رہے. کہ جو آپ نے اعلان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کام پورا کیا. آپ کی بازوؤں میں بھی قوت تھی, آپ کے ٹانگوں میں بھی قوت عطا فرمائی, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں بھی قوت عطا فرمائی. تو آپ سے اللہ تعالیٰ تمام کام لیے. دیکھیں امیر المؤمنین خلفائے راشدین 4 ہیں. دیکھیں یہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں, ان کی فضیلتیں ویسی ہے جیسا ان کا مرتبے ہیں, جیسا ان کے نام ہے. پہلے مرتبے پہ, پہلی فضیلت پہ حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ اہل سنت الجماعت کا اجتماع ہے. پہلے فضیلتوں میں سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, پھر آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ. مگر آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ خلافت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلا رہے تھے, آپ بھی ان کی مدد فرما رہے تھے. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چلا رہے تھے, آپ ان کی مدد فرما رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی بار فرمایا ارشاد کہ علی اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو آپ ان کی مدد فرماتے, مشورے دیتے, آپ جو ہے نا ان کی مدد فرماتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے مدد فرمائی. پھر جب آپ خلافت پہ پہنچے تو فتنوں کا دور, کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت جو ہے نا بے رحمی کے ساتھ اور مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا. تو وہ فتنوں کا دور, افواہیں تو ہوا میں اڑ رہی ہے, مشکلات کا دور, سب سے زیادہ مشکلات کا دور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور. مشکلات کی انتہا, فتنوں کی انتہا, افواہوں کی انتہا. کون منافق ہے کون مومن ہے کسی کی تمیز نہیں ہے. منافق کہاں پر کون ہے جو ہے نا کون مومن ہے کوئی تمیز نہیں ہے. اتنے فتنے, اتنے مشکلات, اتنی افواہیں. ایسے دور میں آپ کو جو نا لوگوں نے آپ کے پاس آئے, پہلے تو آپ نے انکار کرتے رہا. یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, تو چھوڑ بھی نہیں سکتے. کیوں, آپ نے دیکھا آپ کے مرتبے کے کوئی ہے بھی نہیں. اب آپ کے مرتبے کے اس ٹائم پہ کوئی ہے ہی نہیں, آپ کو لینا ہے, تو آپ نے وہ ذمہ داری قبول کر لی. تو بات اس میں سمجھ آ رہی ہے, ہم جو ہے نا ایزی وے دیکھ کر قبول نہیں کرنا ہے چیز. ہم دین کی اہمیت اور دین کا جو تقاضا ہے, اللہ نے جو حکم دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اس حکم کے مطابق, اس تقاضوں کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے. یہ صدارت ہو یا صدارت نہ ہو, صدارت ہو تو بھی صدارت ہے تو صدارت کو قبول کرنا ہے اس تقاضوں کے مطابق. ہم جو ہے نا سکون, راحت اور بہت ریلیکس اچھے ٹائم پہ میں کام کروں گا, یہ تھوڑی ہے. تو یہ دین جو ہے نا ایسے مشکلوں کے ساتھ ہمیں پہنچا ہے صاحب. ہم جو ہے نا دین کو بہت آسان لے لیتے ہیں. صحابہ کے پاس دین کی اہمیت بڑی ہے, صحابہ کے پاس دین کی اہمیت بڑی ہے. ایک رات پہلے شہید ہونے سے پہلے آپ اپنے بچوں کو جمع کر کے کہتے ہیں, بچوں
زندگی وہ ہے جو دین کے خاطر جیا جائے، اور موت وہ ہے جو دین کے خاطر مرا جائے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ دین کے خاطر جو جیا جائے وہ زندگی ہے، اور دین کے لیے جو مرا جائے وہ موت ہے۔ تو یہی بات جو آپ کے بابا نے بتایا تھا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اس کو پروف کر کے دکھا دیا کہ زندگی جینے کا نام دین ہے، اور زندگی مرنے کا نام بھی دین ہے، اور دین کے لیے اہل بیت اپنی جانوں کو قربان کرے۔ دین کی اہمیت ہے، دین کی اہمیت یہ ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے دین کے لیے، یہ مقام ہے دین کا۔ تو آپ کا جو ہے نا، آپ کی شہادت کا جو ہے نا، شہادت کا دن ہے، شہادت کی بات، شہادت کا جو ہے نا انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ آپ کا پروگرام کافی چلا ہے، مگر کیا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیے تو کرا رہے ہیں، ہم کون کرنے والے، جاہل کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے آج کے بارے میں، آج جو آج بول دیا وہی پھر کل نہیں پتہ کیا بولے گا، تو جاہل کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہو رہا ہے۔ جب آپ نے یہ جو دشمنوں کے ساتھ آپ نے جنگ کی، خوارج کے ساتھ جنگ کی، اور ان کا جو ان کی کمر توڑ دی، جب خوارج کی کمر ٹوٹ گئی، مگر ان کے کچھ بااثر لوگ موجود تھے، بااثر لوگ، اور وہ فتنے پھیلاتے تھے، وہ سازش کرنے لگے۔ جب آپ نے خوارج کی بہت ساری مختلف روایتیں، میں ایک روایت سے یہ جو نا واقعہ بیان کر رہا ہوں، بہت سارے مختلف روایت، جب خوارج کی کمر توڑ دیا آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اور خوارج کا فتنہ ختم ہوا، مگر ان کے بااثر لوگ قوم میں موجود تھے، تو ابن ملجم کو آپ نے کہا کوفہ جا کے خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اب ابن ملجم، اب آج جو ہے نا ہم شہادت پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو نصیحت حاصل کرنی ہے، دیکھیں سیرت النبی سے ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے، ہم اللہ کی حول و قوت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہ رہے تھے، ہمارا ارادہ تھا، نیت تھی، اور ہم اپنے ایمان کی اصلاح بھی کرنا تھا، ایمان کا محاسبہ بھی کرنا تھا، اور ایمان کے مطابق عمل کو درست کرنا تھا۔ یہ سیرت النبی سے ہم نے یہ اٹھانا ہے، کیا ہے؟ اپنے ایمان کی تجدید بھی کرنا ہے، ایمان لانا بھی ہے، ایمان کی تجدید بھی کرنا ہے، ایمان کا محاسبہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور ایمان کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں سیرت النبی میں ہم نے دیکھنا ہے، یہ جو جتنے واقعات ہو رہے ہیں، خالی واقعات نہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ابن ملجم وہاں سے نکلا، تو راستے میں رکا پانی پینے کے لیے ایک بولی کے پاس، تو پانی پینے کے لیے جب ڈول وغیرہ ڈالا، پانی پینے لگا، تو وہاں پر اس کو گانے کی آواز آئی، بڑی زبردست گانے کی آواز آئی۔ اب دیکھیں یہ دنیا ہے، دیکھیں نفس کو جو بیمار کر دیتا ہے، نفس کی جو بیماری ہے، نفس کا جو عیب ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ نفس خراب ناپاک کب ہو جاتا ہے؟ دنیا کی محبت سے ناپاک۔ دنیا کی کیا ہے؟ نامرضیات الہیہ، یعنی جو اللہ کی مرضی نہیں ہے وہ دنیا ہے۔ اب اس کا دیکھیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا ابن ملجم، اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ 3 نکلے الگ الگ، ایک جو ہے نا ابن ملجم نکلا، وہ لوگ مکہ میں ملے، وہ لوگ جو ہے نا پلان کرے، ایک جو ہے نا ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا، ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی وقت پہ، پھر دوسرا جو ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا، تیسرا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ارادے سے نکلا۔ ایک واقعہ، یہ بھی ایک واقعہ، مگر یہ بھی ایک روایت ہے کہ یہ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب جو ہے نا فتوحات ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، آپ نے فتح کی خبر کوفہ کے لیے جب بھیجے، راستے میں اس نے پانی کے لیے رکا، گانے کی آواز سنی، گانا بہت پسند آیا اس کو۔ اب اس نے سوچا کہ یہ لڑکی کی آواز ہے، گانے کی آواز ہے، اتنی خوبصورت آواز ہے تو لڑکی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب وہ آواز سے جو نا اس کے گھر گیا۔ اب آپ دیکھیں اس چکروں میں اگر ہم پڑے ہوئے ہیں گانوں کی، اور جو نا یہ جو فلم ایکٹرز کو ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ گندی گندی فوٹو دیکھ رہے ہیں، اچھی فوٹو دیکھ رہے ہیں، گندی فوٹو دیکھ رہے ہیں، جو بھی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ابن ملجم کا عمل ہے، یہ ابن ملجم کا عمل ہے، ایسے عمل ابن ملجم کے ہیں۔ اب یہ جتنے نامرضیات الہیہ ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ ساری دنیا ہے۔ اب یہ جو کام کرنے والے ہیں، یہ ابن ملجم کے فالوورز بن جاتے، پھر اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں یا ابن ملجم کے غلام ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنی اصلاح کرنا پڑے گا۔ جتنا ایمان کی اصلاح ہوگی، جتنا ایمان کی تجدید ہوگی، جتنا ایمان کا محاسبہ ہوگا، اتنی دنیا سے ہم بچیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کون لے کے گیا؟ اس کا نفس لے کے گیا۔ اب نفس کیا ہے؟ جو شیطان کو دھوکہ دیا وہ نفس ہے، تو شیطان کو دھوکہ دیا۔
اب یہ کب یہ جو اس نے گانے کی طرف کیوں گیا ہوگا؟ تھوڑا تعلیمات کو بھی ذرا تعلیمات کا بھی جو ہے نا ہم تسجید کر لیتے. گانے کی طرف کیوں گیا؟ لڑکی کی طرف کیوں گیا؟ اس کے اندر سے ایمان ہٹا. دیکھیں ایمان ہٹتے ہی گناہ کی طرف بندہ بڑھتا. جب تک بندے کے دل میں ایمان ہے، ایمان اس کو گناہ سے روکتا ہے، ایمان اس کی حفاظت کرتا ہے. ایمان گناہوں سے روکتا ہے، ایمان اس کی حفاظت کرتا ہے. ایمان والا گناہ نہیں کرتا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ معلق رہتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے تب وہ ایمان داخل ہوتا ہے. اگر گناہ کر لے اور توبہ نہ کرے، اسی حالت میں موت ہو جائے تو بے ایمان مرا. پھر ایمان کے ساتھ گناہ نہیں ہو سکتا. ایمان جب کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے اور معلق رہتا ہے. جب توبہ کرتا ہے تب داخل ہوگا. تو ایمان بتایا حدیث کی روشنی میں دیکھا ہم نے کہ ایمان کے ساتھ گناہ نہیں ہو سکتا. ایمان حفاظت کرتا ہے اس کی. تو جب گناہ ہو رہا تو ایمان نکل گیا. تو اگر ہم کتنے گناہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، تو جتنے بار ہم گناہ کریں اتنے بار اپنا ایمان نکلا. ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ابھی مولا بتائے 1000 روپے جیب میں رہتا ہوں، بار بار ہاتھ لگا کے دیکھتے رہتے. تو گناہوں سے دیکھے ہمیں کسوٹی یہ ہے کہ جب بھی ہماری نافرمانی ہوئی، نامرضیات الہیہ، اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی کام ہوا، اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہوا، اس بات کی دلیل ایمان نکل گیا. ایمان نکل گیا تھا جب. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ایمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو وہ نفس جو ہے نا، شیطان کو دھوکہ دیا، نفس دھوکہ دیا. تو یہ نفس بیمار ہو جاتا ہے. نفس جو ہے نا عیب پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. نفس کے اندر سارے عیب ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ ایمان. دیکھیں قرآن سے جو ہے نا بات کو سمجھتے ہیں. صلو علی النبی. سورہ فجر آیت نمبر 28, 29 and 30. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے مطمئن نفس. اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں. کس کو مخاطب ہو رہے ہیں؟ سورہ فجر آیت نمبر 28, 29, 30 میں. اے مطمئن نفس. مطمئن نفس کیسا ہوگا؟ اس کی مثال سمجھنا ہے. تو ایک تھے صلو علی النبی حابیل رحمۃ اللہ علیہ. حابیل رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا. قابیل نے کیا حابیل رحمۃ اللہ علیہ. حابیل رحمۃ اللہ علیہ کا نفس مطمئن تھا. حابیل رحمۃ اللہ علیہ کا نفس کیا تھا؟ مطمئن تھا. انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تم نے اگر قتل کرنا ہے تو میرا قتل کر لے، مگر میرے قتل کا اب قیامت تک جو قتل ہوں گے، میرے قتل کا تو تمہارے چہرے پہ آئے گا، تمہارے اوپر آئے گا، تمہارے سر پر آئے گا. قیامت تک جو قتل ہوں گے تمہارے اوپر آئے گا. میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. وہ مطمئن نفس تھا حابیل. اور جو قابیل کا تھا وہ نفس کیا تھا؟ امارہ تھا. نفس جو گناہوں کی طرف، وہ بھی لڑکی تھی. لڑکی کے لیے بھائی نے قتل کا، بھائی نے بھائی کا قتل کیا. کس کے لیے؟ ایک لڑکی کے لیے. وہ نفس امارہ والا ہو گیا تھا. اور جو دوسرے بھائی تھے حابیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کون تھے؟ نفس مطمئنہ. دیکھیں نفس مطمئنہ. تو ہم دیکھیں مگر اللہ کا شکر ہے، حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے ہیں کہ صلو علی النبی محمد. حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیعت کر لیتا ہے تو نفس امارہ سے نکل کے لفظ لوامہ میں آ جاتا ہے. بیعت کی برکت سے، بیعت کی برکت سے، اولیاء کی نسبت لیے نا. نسبت لیتے ہی دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان لائے، صحابی بن گئے. کوئی عمل کرے گا؟ کوئی عمل نہیں کرے، خالی یہ صحابی بن گئے. اور وہ صحابی ابھی ایمان نہیں کرے، ابھی صاحب کوئی عمل نہیں کرے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی جہاد، کوئی حج، کچھ نہیں کرے. وہ صحابی کے بارے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی کا کیا مقام ہے؟ آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں جو صحابی ابھی ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا اور ایمان لائے، اور وہ گھوڑے سے گزر رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کر گزر رہے ہیں، اور ان کے گھوڑوں کے خدموں کی دھول اگر عبد القادر پر گر گئی تو عبد القادر سمجھے گا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. یہ مقام بتاتے ہیں صحابی کا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے جب بیعت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نفس امارہ سے نکال کے لفظ لوامہ میں ڈال لیتے ہیں. اب وہ نفس امارہ والے نہیں ہوتے، وہ نفس لوامہ میں آ جاتے بیعت کی نسبت، اولیاء کی نسبت سے.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت بڑا ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وارثین کو بھی عطا فرمایا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. جب بندہ نسبت حاصل کر لیتا ہے تو مبارک بات ہو, ہم جتنے بیٹھے ہوئے, جتنے بیعت کیے, جتنے مبارک بات ہو, ہم نفس لوامہ میں ہیں. جو آگے ترقی کر, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں نفس لوامہ, آپ لوگ مجھے دعا کریں کہ میں نفس مطمئنہ میں انشاءاللہ آ جاؤں, تو آپ بھی سب آ جائیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ فجر آیت نمبر 28, 29, 30 میں, اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف چل. نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں, اے نفس مطمئنہ. کیا پیار سے مخاطب ہو رہے ہیں, اپنا اللہ تعالیٰ, ہمارے رب اللہ تعالیٰ. دیکھیں اس بندے کی ذات سے مخاطب ہو رہے ہیں. کائنات میں صرف دو ذات ہیں, ایک خالق کی, ایک مخلوق کی. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ذات سے مخاطب ہو رہے ہیں, اے نفس مطمئنہ. کیا فرما رہے ہیں, اپنے پروردگار کی طرف چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. یہ مقام صحابہ کو بھی ملا تھا, یہ مقام صحابہ کا ہے, رضی اللہ عنہ, کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت تک جو نفس مطمئنہ بن جائے گا, قیامت تک جو نفس مطمئنہ, اللہ اس سے راضی ہے. سورہ فجر کی آیت نمبر 28, 29, 30 سے. دیکھو ایک ہوتی ہے فطرت, فطرت نہیں بدلتی, کچھ بھی کر لو فطرت نہیں بدلتی, فطرت نہیں بدل سکتی. صرف کیا کرنا پڑتا, فطرت کی اصلاح کرنا پڑتا. مثال ایسی, آنکھ ہے, آنکھ کا کام کیا ہے, دیکھنا, اس کی فطرت ہے, دیکھے گی, دیکھے گی. اب کیا دکھا رہے ہو, اس کی اصلاح کر لینا ہے. کیا دکھا رہے ہو, اس کی اصلاح کرنا ہے. کان کا کام کیا ہے, سننا, کان کی فطرت ہے, یہ کان کی فطرت سنے گا ہی کیسا بھی, اس کا کام ہے سننا, فطرت میں ہے اس کی, اس کو سننے سے نہیں روکنا. کیا سننا ہے, اس کی اصلاح کر لینا. زبان کا کام ہے بولنا, فطرت ہے, اللہ تعالیٰ فطرت, اس کو فطرت ہے کہ بولے گا, کلام نکلے گا اس سے, تو اس کو کیا ہے, اس کی اصلاح کر لینا. کیا کب بولنا ہے, کیا کب نہیں بولنا ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر عشق اور محبت فطرت میں, روح کے اندر, انسان کی روح میں کیا ڈالے اللہ تعالیٰ, فطرت ڈالے, عشق اور محبت فطرت میں. اب دیکھو کان, آنکھ, جسم ہو گیا, اسلام ہو گیا سمجھانے کے لیے. ایک دل کی فطرت ہے, اس کے اندر یقین آتا ہے. اب یقین آنا اس کے اندر فطرت ہے. اب یقین ایمان کا ہونا ہے یا کفر اور شرک کا ہونا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے, اصلاح کر لینا ہے. اس کے اندر یقین ہو کہ لا الہ ہے, کوئی الہ نہیں ہے, یہ فطرت ہے, فطرت کی اصلاح کرنا ہے. فطرت چینج نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے روح کے اندر فطرت ہے, عشق اور محبت. اب عشق اور محبت کس سے کر رہی, یہ جیسا ابن ملجم جو ہے نا, وہ گانے والی لڑکی سے محبت کر رہا تھا. یہ ابن ملجم کہ کون ہے, امیر المومنین کا قاتل ہے. اب ہم بھی ایرے غیرے لڑکیوں سے محبت کر رہے, ابن ملجم کی طرح چل رہے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. دیکھو کہاں ہے بھائی فطرت, عشق اور محبت ہے. بندے کے اندر فطرت ڈالے اللہ تعالیٰ. وہ عشق اور محبت کی فطرت اس لیے ڈالے کہ وہ اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے ٹوٹ کے محبت کرے, ٹوٹ کے عشق اور محبت کرے. یہ فطرت اس لیے ڈالے اس کے اندر. مگر یہ فطرت اگر لڑکیوں سے, گانوں سے, نامرضیات الہیہ سے, اللہ کی ناراضگی سے اگر عشق و محبت ہو گئی, اللہ حفاظت فرمائے, توبہ کرنا ہے, زندگی پلٹنا پڑے گا. تو کیا ہے فطرت, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا فرمایا. فطرت ہے, فطرت نہیں بدل سکتی, فطرت نہیں بدلتی, فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. فطرت اسلام کے معبود کی پہچان کرنا, معبود کو پہچانا, اس کی پرستش کرنا, اس کی عبادت کرنا. اب فطرت کیا ہے کہ میرا حاجت روا کون ہے, اس کو پہچانتا. فطرت میں بچہ ہوا, بچہ تھوڑا بڑا, دیکھتا کون میری حاجتیں پوری کر رہا, باپ. اب دیکھتا کون حاجتیں پوری کر رہے, ماں میرے کو یہ دے رہی. تو ان کیا کرتا, پہچانتا اس سے میری حاجتیں پوری ہو رہی. تو ان کیا کرتا, ماں کے سامنے, باپ کے سامنے عز و انکساری, ذلت و فقیری اور اتیادی کرتا. اب بچہ جو ہے نا ہر ٹائم پہ بابا بابا بول کے اپنا کام نکالتا. جب بڑا ہو گیا, کمانے لگا, تو وہی بابا بابا بولتا, نہیں بولتا. اب وہ نہیں بولتا جیسا پہلے بولا. ایمان والے جو جھکے رہتے, ایمان والے تو کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی بدل جائے, اپنے والد کے سامنے وہ ادب کے ساتھ ہی رہتے. مگر اس نے اگر ایمان حاصل نہیں کیا, اگر پیسے حاصل کر لیے اس نے, تو وہی بابا بابا کرے گا. جو بچپن میں عاجزی کرتا تھا, جو ان کے ساری کرتا تھا, نہیں کرے گا. اب آواز چینج ہو گئی اس کی, اس کا جو نا انداز چینج ہو جائے گا. کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ جب میری, اب اس کا انداز, وہ انداز کہاں رہے گا, اپنے باس کے سامنے رہے گا. باپ سے بات کرے گا, بڑے
بڑے فخر سے بات کرے گا، غصے سے بات کرے گا، کیا تم کو سمجھنے نہیں آ رہا، کتنے بار سمجھاؤ، تم ضعیف ہو گئے، سنا نہیں دیتا، وہ کرتا ہے، کچھ بھی بولے گا بکواس. اور وہ جو ہے نا باس کے سامنے کیا کرے گا؟ عاجز، کیونکہ اس نے دیکھا یہاں سے میری جو ہے نا حاجتیں پوری ہو رہی. فطرت ہے اس کے اندر. اب وہ فطرت کیا جو معبود کو پہچان کے اس کی پرستش کرنا ہے، ان اپنے ذہن سے دیکھ رہا، ان میری حاجتیں پوری کر رہا، ان میری حاجتیں پوری کر رہا، وقت پر اپنی جو ہے نا معبود بنا رہا اور اس کی عبادت کر رہا، برابر عاجزی کر رہا. عز و انکساری ہے یہاں پر، ذلت و فقیری ہے، اور احتیاطی کا نام عبادت ہے. اگر یہ چیزیں نماز میں نہیں ہے تو نماز نہیں ہو رہی. یہ نماز میں ہونا، عاجزی ہونا، مولا کے سامنے ٹھہرنا. مولا مسکین حاضر ہے، مولا غلام حاضر ہے، مولا مسکین حاضر ہے، رحم فرما، آسانی دے، مولا میرے لیے مدد فرما، میرے دین میں مدد فرما، میرے کو حقوق ادا کرنے میں مدد فرما. یہ عاجزی ہونا اس کے اندر. مولا کے سامنے جا کے ٹھہر کے عاجزی کرنا ہونا، مسکین بن جانا، غلام بن جانا، محتاج بن جانا. مولا رحم فرما، تیرے سوا کون ہے، مولا مدد فرما. عاجزی، یہ عاجزی آنا اس کے اندر. وہ نماز تو ان پورا ادھر ادھر ہی ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے، مجھے نیک جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے، نماز پڑھنے والا بنایا، ہم سب کو بنایا، آمین. تو اب یہ فطرت چینج نہیں ہو سکتی. فطرت جو ہے نا، فطرت بدلتی نہیں ہے، فطرت کی اصلاح کرنا ہے. تو ہم جو بیٹھے ہیں اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے ایمان کی اصلاح کر رہے ہیں، تاکہ جو فطرت ہے، جسم کی فطرت ہے اس کو جو ہے نا بدلنا نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے. قلب کی فطرت ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے اس میں. پھر جو ہے نا روح کی فطرت ہے، عشق اور محبت، اس کی اصلاح کرنا ہے. تو ہم نفس کی اصلاح کرنا ہے کہ نفس کی اصلاح کر کے نفس کو کہاں لے کے جانا ہے؟ نفس مطمئنہ کے پاس لے کے جانا ہے. نفس مطمئنہ. اب ہم کوشش کرنا اور اللہ سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ بندوں کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتے، اور اگر بندہ کوشش کرتے رہا نہیں بھی بنا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو نفس مطمئنہ میں اٹھائیں گے. تو کوشش تو لگے نا، ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا. اور ہماری کوشش سے کچھ نہیں ہوتا. جب بندہ کوشش کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرما دیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیتے ہیں. دیکھیں دعا کرے تھے نا، ربی ارنی 9 مرتبہ دعا کرے تھے. کتنے مرتبہ دعا کرے تھے؟ اے اللہ مجھے دیدار کرا، تیرا دیدار کرا. ایک بار لن ترانی نہیں ہو سکتا موسیٰ، آپ نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی یا موسیٰ، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی یا موسیٰ، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ربی ارنی، مولا اپنا دیدار کرا. 9 بار دعا کرے. کتنے بار دعا کرے؟ 9 بار دعا کرے. تو معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیدار کرا رہے. کیونکہ شرط کیا تھی؟ اے موسیٰ میں اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالوں گا، اگر کوہ طور برقرار رہ گیا تو آپ میرا دیدار کر لو گے. اپنے صفات کی تجلی 70,000 پردوں میں سے ڈالی، کوہ طور جو ہے نا جل گیا، کوہ طور جل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی تجلیاں، اللہ کے ذات کا دیدار کر کے آ رہے ہیں اور سلامت ہے. اب یہاں پر دعا کی تھی 9 بار، تو 9 بار دیدار ہوا. اسی لیے 5 نمازیں کم ہو رہی. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے 50 نہیں دینا 5 دینا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ حبیب واپس آئیں گے، کہ حبیب کو بھیج رہا ہے، بلا رہا ہے، بھیج رہا ہے، بلا رہا ہے. اے باری تعالیٰ ہمارے آقا کو کیوں بلا رہا ہے، بھیج رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے، بھیج رہا ہے؟ اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک حکمت ہے کہ موسیٰ نے دعا کی تھی، وہاں پر تو نہیں ہو سکتا تھا، اب یہاں ہو سکتا ہے. ٹھہر جاؤ وہاں پر جہاں سے میرے نبی گزر رہے ہیں. 5 کم کراتے رہو اور دیدار کرتے رہو. تو یہ جو ہے نا، ہم جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے ہر آدمی، یہ یقین رکھنا. جو دعا کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو ہم دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے، نفس مطمئنہ بنا دے. اب نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ بولے راضی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. اور اللہ اس سے فرمائے گا میرے خاص بندوں میں شامل اور میری جنت میں داخل ہو جا. کیا بولے؟ اے نفس مطمئنہ. یہاں پر اے نمازی، اے روزے دار، اے حاجی نہیں بولے، اے جو ہے نا حقوق ادا کرنے والے نہیں بولے، کوئی ٹائٹل نہیں دیے. یہاں پر ایک ٹائٹل دیے. سورہ فجر دیکھ لیں، قرآن جا کے پڑھ لیں گھر میں، 28, 29, 30. اے نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف چل، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. اب میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. تو یہاں نفس مطمئنہ یہاں پر کیا سکون سے رہے گا، یہاں پر خوش رہے گا. یہاں پر اللہ کی رضا ہے تو خبر میں بھی اللہ کی رضا ہوگی، خبر میں بھی خوش رہے گا، آخرت میں بھی اللہ کی رضا ہوگی، آخرت میں بھی خوش رہے گا. تو ہم خوشی کی تلاش میں، تو ہمیں نفس مطمئنہ بننا. نفس مطمئنہ کیا ہے؟
بس ریلیکس ہوتا ہوں, مطمئن ہوں. پھر نفس امارہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ دیکھیں جو نفس ہے, شیطان کا نفس کیا بولا؟ میں بہتر ہوں, ٹھیک ہے نا. اب ایک جو ہے نا نفس تھا, قارون کا نفس تھا, پہلے تو بڑے خیرات پڑتا تھا, جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. بعد میں کیا بولا؟ میں کمایا, یہ میں خود سے جمع کر لیا, یہ میرا خود سے ہے. کیا بولا؟ خود سے کر لیا میں. جب خود سے کر لیا تو میں اللہ کو کیا دوں؟ انہوں نے بولا میں خود سے کیا, اور میرے پاس کیا تھا؟ علم تھا, کیمیا تھی, نالج تھی. اب صفات میں آ جائے, پھر میں اس پہ کیا کرا؟ اس علم کا, اس کا عمل کرا, اس پہ محنت کرا, اس کے افعال کرا میں, پھر میں بنایا آثار. تو یہ تو آثار کا مالک میں ہوں, کیونکہ خود سے کرا. علم میرا, عمل میرا, آثار میرا. اور کرے قارون کی بات, قارون کی ایک بات جو زکوٰۃ نہیں دی, اس میں 4 اعتبار کا انکار کر رہا تھا, 4 اعتبارات کا انکار کر رہا تھا. میں خود سے بھائی, اب دیکھو وہی قارون کی بات ہمارے دلوں میں ڈالے. میں خود سے پڑھا بھائی, کوئی نہیں پڑھا ہے میرے کو, نہ بھایا مدد کرے, نہ باوا مدد کرے, نہ گھر والے, خود سے پڑھا میں. او ہو, ذات میں شرک کرا. کیا بول رہا میں خود سے کر لیا, پڑھ لیا خود سے, صفات میں آ گیا. پھر میں نوکری کر لیا, اور میں جو میری ایمپائر ٹھہری ہوئی ہے وہ میری ہے. دیکھو اب یہ جو ایمپائر بنایا میں سمجھانے کے لیے, یہ جو بلڈنگ بنگلے جو بھی بنا لیا, جو بھی میں ٹھہرا کر لیا, یہ تو میں بنایا. سب خود سے بھائی, خود سے علم حاصل کرا, خود محنت کرا, افعال میرے. تو کیا بول رہا ذرا؟ ذات میری, صفات میرے, افعال میرے, اور آثار بھی میرا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دکھتی ہیں اپنے کو, مگر ہم اللہ کے مقابلے میں آ جائیں. مولا اسی لیے بتایا کہ ہمارے کو نصرت ہے کہ فٹ بال بنے ہوئے, جو لات مارا, کیوں مارا؟ ایمان نکل گیا ہمارے. ہم مختار بنے ہوئے, ہم خود مختار بنے ہوئے. تو یہ نفس امارہ ہے. جو 4 چیزیں جس کے اندر آ گئی وہ نفس امارہ میں ہے. اب وہ کیا کرتا ہوں؟ گناہ دیکھے خود سے ہے چیز, ان کے کو سنتا. تو ان کیا کرا تھا قارون؟ ان بولا تھا میں زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں. اب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ان کیا کرا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا, بہت بڑا الزام لگا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی, پھر اس کو جو ہے نا سزا ملی. تو یہ قارون کیا بولا؟ اب اسے نمرود کو دیکھ لے, نمرود کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیے, تو نے کیا بولا؟ یہ سب میں خود سے بنایا, ساری دنیا کا مالک میں, جو ساری دنیا کا جو بادشاہ بنا, محنت کر کے خود سے بنا میں. دماغ استعمال, علم استعمال کرا میں, صفات پورے استعمال کرا, فتوحات کرا, افعال کرا. پھر یہ پوری کائنات, یہ پورے آثار میرے. دیکھو آپ 4 چیزیں, 4 اعتبار گر رہے ہیں وہاں پر. خود سے, صفات, محنت, افعال, کام دھام. پھر یہ جو امپائر ہے میری ہے. فرعون کا بھی وہی حال ہے, نمرود کا بھی وہی حال ہے. اب ابن ملجم کہاں پھنسا؟ ابن ملجم کیا اپنے ایمان سے نکلا, کیا سوچا یہ اللہ کی ملک ہے, سے خیال نکل گیا اس کا. یہ تمام 4 اعتباروں سے نکلے, اور گناہ کی جب آواز آئی تو گناہ کی آواز سے اس کو محبت پیدا ہوئی. تو یہ بات کیا ہے, جتنے آپ ایک کی سیریز سے دیکھ لیں, جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں گناہوں کے, وہ نفس امارہ کی. نفس امارہ کیا ہے؟ شرک میں ڈوبا ہوا رہتا. نفس امارہ کیا ہے؟ شرک میں ڈوبا ہوا رہتا. اس لیے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. شرک اور کفر میں ڈوبا ہوا ہونے کی وجہ سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اگر ایمان ہوتا, ایمان کیا کرتا ہے؟ انسان کے عمل کی حفاظت کرتا ہے. ارے اس کو خبر میں حفاظت کرتا, حشر میں حفاظت کرتا, میزان پہ, پل صراط پہ, جہاں بولے حفاظت کرتا, تو یہاں نہیں کرتا اس کی حفاظت. ہر جگہ ایمان حفاظت کرتا ہے, کیونکہ صحابہ جتنی جنگیں جڑی ایمان سے جیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ جو اکھاڑا ہے, آپ نے کیا بتایا؟ میں ایمان کی قوت سے اکھاڑا, میں جسم کی قوت سے نہیں اکھاڑا. تو ایمان کی قوت ہے, تو ایمان کی قوت سے جو ہے نا کامیابی حاصل ہوتی ہے. ایمان کی قوت سے تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم اپنی اصلاح کرنا ہے. ہم صبح اٹھنا ہے ایمان کی قوت سے, گاڑی میں بیٹھنا ہے ایمان کی قوت سے, ہم گاڑی چلانا ہے ایمان کی قوت سے, آفس میں داخل ہونا ہے ایمان کی قوت سے. آفس میں پورا اس بات کا لحاظ رکھنا کہ میں آج ایمان کی قوت سے کام کروں گا. تو ہم ایمان کی اصلاح کے لیے آفس جانا ہے, کہ ہم دیکھنا ہے کہ لوگوں میں میرا ایمان کیسا رہتا. میں جب بزنس کے معاملات کروں گا تو میرا ایمان کیسا رہتا. اگر جب وہاں ایمان کو اچھی طرح سے پریکٹس کر کے کر لیں گے, تو جب نماز میں اکیلے میں رب کی بارگاہ میں رہیں گے تو بہترین نماز ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں ہم نماز میں کوشش کر لیتے ہیں, ارے نماز میں کیونکہ وقت کم ہے. نماز تو وہاں پر کیا ہے,
پریکٹیکل ہو گیا, یہاں پر ایگزام ہو گیا, نماز مولا کے سامنے پرفارمنس دکھانا ہے. تو پرفارمنس دکھانے کے لیے ایگزام میں لکھنے کے لیے ایگزام کتنا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کا ہوتا ہے, تھوڑا ٹائم ہوتا ہے, پڑھنے کے لیے پورا سال ہوتا ہے. تو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں روز, کیسا میرا بندہ میرے سامنے کیسی عاجزی کرتا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے, نمازوں کے بعد جو ٹائم ہے وہ پریکٹس کرنے کا ٹائم ہے. اور پریکٹس اللہ تعالیٰ بولے کام کرو, کام کرتے کرتے پریکٹس کر, کوئی کام کے لیے روکے نہیں, حلال کام کے لیے. شادی ہے, بیوی سے جو بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہوئے میری طرف متوجہ ہو کے پریکٹس کر, ان کو دیکھ کے یہ اللہ کی ملک ہے, میرے پاس امانت ہے, اور ان کا جو ہے نا ان کی تربیت صحیح کر, اور جو ہے نا ان کی دل جوئی کر, میری رضا کی خاطر کوشش کرنا ان میں رہتے ہوئے مجھ سے متوجہ ہو جا. جب میرے پاس اکیلے میں خلوت میں آئے گا خوبصورت انداز سے متوجہ ہوگا. پھر میرے تو ہمیں ایمان کی حفاظت کرنا ہے, تب ہم کریں گے تو گناہ سے بچ سکتے. جب ہم آفس میں اپنے ایمان کی پریکٹس کر رہے ہیں, اس ٹائم پہ اگر کوئی خاتون آ گئی, کوئی ایسی چیزیں ہو گئی, تو ہمیں وہ کیا فرق پڑتا, اوہ بھائی میں تو پریکٹس میں ہوں, یہ کام میں اللہ اکبر لا حول ولا قوت, بندہ کیا کہ بول لیتا. پھر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, فوری وہاں سے جو ہے نا نکل لیتا. اب یہ غافل بیٹھے ہوا ہے, غافل بیٹھا, تو غافل کے اوپر شیطان بیٹھے ہوا ہے, ادھر گھومتا, ادھر دیکھتا, پھر بولتا ایک دم ای میل آ گئی, ہو یہ پریشانی آ گئی. جیسا فصل ملا بولے فٹ بال کی طرح لات مارا ایک جنا آ کے, اس کو لات مارا, مجھ کو لات پڑی, کہیں کو لات پڑی, غافل تھا وہاں پہ, لات پڑی اس لیے. وہ ای میل وہ لات جو ہے نا ڈائریکٹلی منہ پہ نہیں مارے, وہ ای میل کے ذریعے جو ہے نا اس کے دماغ پہ مارے لات. تو یہ جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے, اپنے ایمان کی اصلاح کرنا ہے. غفلت میں رہیں گے, جوتے کھائیں گے, جوتے کیوں کھائیں گے, شیطان جو ہے نا ہمیں جوتے کھلائے گا, یہاں پر بھی ذلیل کرے گا, خبر میں بھی ذلیل کرے گا, حشر میں بھی ذلیل کرے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمیں متوجہ رہنا ہے. اگر ہم متوجہ کس 4 چیزوں سے متوجہ ہونا, 4 اعتبار سے, تو ہم پہلا کیا دیکھ رہے ہیں, اللہ ہی مالک ہے. ابھی ہم کیا سوچ رہے ہیں, اللہ ہی مالک ہے, ہمارے پاس کیا ہے, امانت ہے, اس کا انتظار تو رہنا کم سے کم. امانت کس کی ہے, اللہ تعالیٰ کا. اللہ مالک ہے, ہمارے پاس کیا ہے, امانت ہے, مالک اللہ ہے. تو استعمال کس کے حکم پہ کرنا, کس کی مرضی سے کرنا, اللہ کی مرضی سے کرنا. ہمارے پاس امانت ہے تو اللہ کی مرضی سے کرنا. ہم مالک ہے تو اپنی مرضی سے کریں. ہم مالک سمجھے تو پھر قارون بنے ہوئے, ہم مالک سمجھے تو نمرود بنے ہوئے. اب دیکھیں تفسیر نعیمی میں ہم جو ہے نا اپنی ایمان کی بھی اصلاح کر لے رہے ہیں. دیکھیں ایک جو ہے نا ہدہد جو ہے نا پرندہ, جو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. ہدہد کا شکار کرنا تفسیر نعیمی میں بتایا گیا ہے جائز نہیں ہے. ہدہد کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. پتہ ہے تفسیر نعیمی میں پڑھا ہوں, اس کا شکار کرنا جائز نہیں ہے, اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے ہدہد کا. کیوں بھائی, اب وہ ایک گرگٹ ہے, اپن گرگٹ بولتے, گرگٹ جو بھی, اس کو مارے تو ثواب, اس کو کیوں مارو بھائی, وہ مارے تو ثواب کیوں. تو تفسیر نہیں بتایا ہے کہ جو ایک چونچ پانی لے کے جو چڑیا ڈالی نا, بولے نا چڑیا ڈالی, دیکھو نمرود کی آگ میں پانی, نمرود کی آگ میں ایک چونچ چڑیا لے کے ڈالی, وہ چڑیا نے تھا, وہ ہدہد تھا, وہ ہدہد تھا جو جس نے پانی ڈالا تھا. اس نے بولا کہ بھائی آگ کتنی بڑی ہو, میں تو اپنا حصے کا کام پورا کروں گا. آگ بجھتی ہے نہیں بجھتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا ہے. اس نے ایک خطرہ پانی ڈالا, اللہ تعالیٰ نے اس خطرے سے اس آگ کو گلزار بنا دیا. اللہ تعالیٰ دیکھے قبول کر لیا نا اس کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ آ کے گلزار بنی ہوئی تھی, تو اس نے ایک خطرہ کیا کرا, پانی ڈالا, وہ تھا ہدہد تھا وہ. اب یہ جو گرگٹ تھا وہ آگ کو پھونک مار رہا تھا کہ آگ بڑھے. گرگٹ کیا کر رہا تھا, تفسیر نعیمی میں پھونک مار رہا تھا کہ آگ بڑھے, آگ اور بڑھ کے. تو اس کو مارنا, گرگٹ کو مارنا ثواب. اور ہدہد کا کیا کرے, اللہ تعالیٰ ہدہد کو مقام دیے. سلیمان علیہ السلام کا خاص پٹھا تھا وہ, سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک درباری تھا وہ. سنیں کیا مقام دیا اس کو, سلیمان علیہ السلام کے درباریوں میں سے ایک درباری بنا دیا اس کو. اور اس کا پورا ذکر ہے, اس کا پورا کیا کیا کرا, اس کے کارنامے بھی ہے اس کے. اور اس کو پانی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام دیے کہ پانی کو پہچانتا ہے, زمین کے اندر پانی کیسا ہے. تو کیا ہوا, ایک ایمان کے ساتھ ایک عمل کرا, پرندہ ہے مگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیے نا. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جا کے جو چونچ میں پانی لے کے ڈالا, وہ ایمان کا تقاضا تھا اس کا کہ اللہ کے خلیل ہے یہ, اللہ کے خلیل سے محبت. تو کیا تھا, انسان کے اندر فطرت ہے عشق اور محبت,
اب وہ فطرت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھے, فطرت اسلام رکھے, فطرت اسلام کے عشق اور محبت ہوگی, جس معبود سے عشق و محبت ہوگی, مگر وہ جو ہے نا ہدہد کرا عشق اور محبت, تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نواز رہے ہیں. اگر انسان کر لے تو محبت, وہ فطرت کو پوری کر لے تو محبت, کامیابی ہوگی. سوچو ایک ہدہد اپنے خلیل اللہ سے عشق اور محبت کا اظہار میں ایک خطرہ پانی ڈالا, تو قرآن میں اس کا ذکر, سلیمان علیہ السلام کا درباریوں میں سے خاص درباری, اس کے کئی کارنامے قرآن میں اس کا ذکر ہے, قیامت تک لوگ پڑھیں گے. وہ یہ بڑا کمال ہے بھائی, یہ کیوں نشانی ہے, ہم حدود کا نام لیا, وہ پڑھ لیا, نہیں, بڑا کمال ہے اس کے پیچھے. فطرت تو وہ ان فطرت نہیں تھی, وہ کرا تو یہ کمال ملا. ہماری تو فطرت ہے, ہمارا کام ہے, ہماری جاب ہے یہ, تو اگر ہم کر لیں تو ہمیں کتنے انعامات ملیں گے, تو ہم تو جھولیاں بھر جائے گی ہماری انشاءاللہ. تو ابن ملجم کیا کرا, بات ذرا بتاتے جو نا چیزیں چلتی ہوئے ذرا, کیونکہ ہم نے ایمان کی اصلاح بھی کرنا ہے, ایمان کی تجدید بھی کرنا ہے, ایمان کے محاسبہ بھی کرنا ہے, اور ایمان کے مطابق عمل کرنا ہے. اس لیے جو ہے نا ہم ساری باتیں سامنے. ابن ملجم گیا وہ عورت کے پاس, دیکھا تو اس نے دیکھا تو یہ تو بڑی خوبصورت ہے, جس کی آواز جو ہے اتنی خوبصورت ہے, اس سے زیادہ یہ خوبصورت ہے. تو اس نے بولا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے بولے میرا مہر تم ادا نہیں کر سکتے, تمہارے جیسے معمولی بندے میرا مہر ادا نہیں کر سکتے. اس کو بڑا غصہ آیا, میں معمولی ہوں, میرے کو کوفہ بھیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, جا کے جو نا خوشخبری سناؤ, میں ان کے ساتھیوں میں سے ساتھی ہوں, اور فتوحات ہوئی ہے, اب تو مال غنیمت بھی ملے والا ہے, فتح حاصل ہوئی, مال غنیمت. ان کا سمجھا مال پوچھے گی, ان بولا جو بولے گی نا میں مہر جو ہے نا دیتا ہوں. قسم کھا لیا اللہ کی اس نے, مطلب میں قسم. دیکھے اب کیا ہے, گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اب ذلیلی ہوگا انسان. یہ نفس امارہ کیا ہے, یہ نفس امارہ گناہوں میں ڈوبا ہوا. شرک میں جو ڈوب جاتا ہے گناہوں میں ڈوب جاتا ہے, شرک میں جو ڈوب جاتا ہے وہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے. صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام دیا کہ وہاں جاؤ. راستے سے جا رہے تھے تو ایک گھر کی طرف نظر پڑی, ایک خاتون پہ نظر پڑ گئی. تو صحابی واقعہ سنا ہم نے, بس سمجھانے کے لیے. جنگل میں نکل گئے کہ میں نے امانت میں خیانت کر دی. 40 دن ہو گئے, اللہ تعالیٰ وحی اتار دیے, اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. بات کیا ہے, پورا واقعہ نہیں, بس سمجھانے کے لیے. ایمان والوں کی علامات ایسی ہوتی ہے کہ خالی ایک نظر پڑ گئی, پہلی نظر معاف ہے, مگر پہلی نظر پڑ گئی, آپ بولے میں نے تو امانت میں خیانت کر دی ہے, یہ کسی اور کی امانت تھی, میں نے دیکھ لیا اس کو. یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا. اب یہ ابن ملجم گیا, جا کے دیکھا, بات کر رہا, اس سے پروپوزل دے رہا ہے, ساری چیزیں. اب یہ جو ہمارے جو نوجوان کر رہے ہیں, ساری چیزیں جو ہو رہی ہے, اللہ حفاظت فرمائے. بہت ضروری ہے یہ ایمان بہت ضروری ہے. یہ سارا جو ہے نا اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس نے بولا تمہارے جیسے ہلکے لوگ میرا مہر نہیں دے سکتے. اس کو بڑا غصہ ہے, بولو کیا مہر, میں قسم کھاتا ہوں دیتا ہوں. اس نے بولا 3000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سر. اس نے بولا یس. دیکھا آپ نے, دنیا ایسی ہوتی ہے. یزید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا, جب تخت کو دیکھا تو امام حسین رضی اللہ نظر, اہل بیت نظر نہیں آیا اس کو. دنیا جب آ جاتی ہے تو اندھا ہو جاتا ہے, سامنے کوئی نظر نہیں آتا, اللہ بھی نظر نہیں آتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر نہیں آتے, اہل بیت بھی نظر نہیں آتے, کچھ بھی نظر نہیں آتا. دنیا اتنی خطرناک ہے, شرک میں ڈبا دیتی. نفس امارہ شرک میں ڈبا کے مارتا, اس کو ڈبا کے مارتا. شرک میں ڈبا ہوا نفس امارہ, گناہوں میں کیوں جاتا, فل گناہوں میں لذت آتی ہے اس کو, گناہوں میں مزہ آتا اس کو. کیوں, شرک میں ڈوبے ہوا ہے اس لیے گناہ. اب نفس مطمئنہ اپوزٹ, نیکیوں میں مزہ آتا اس کو, اللہ کی فرمانبرداری میں مزہ آتا اس کو, اللہ کی جو ہے نا اللہ کی خوش نودی میں مزہ آتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں مزہ آتا اس کو. مطمئن ہے ان دین سے, اللہ کے رب ہونے سے مطمئن, اسلام کے دین ہونے سے مطمئن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ مطمئن ہے. نفس مطمئنہ ہے, یہ مطمئن ہو گیا, یہ مطمئنہ ہے. اور یہ اس کا اپوزٹ نفس امارہ. یہ دونوں ایکسٹریم ہے, یہ ایکسٹریم ہے, یہ ایکسٹریم ہے. یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے شرک کے ساتھ, اور یہ ایمان بھرا ہوا ہے اس کے اندر, اور عمل صالح کے ساتھ جو ہے نا اللہ سے راضی ہے, اللہ کے رب ہونے سے راضی ہے. اللہ میرا رب ہے, میرے لیے کافی ہے, کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں, اللہ میرا رب ہے, میرے لیے کافی ہے. تو وہ جب دیکھا, اس نے بولا, تو اس نے مان لیا. یہ دنیا اتنی خطرناک ہے, تو ہم اپنا محاسبہ کرنا, ہم گناہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں. ابن ملجم کا کیا حل ہوا, کہاں سے کہاں نکلا, صف میں تھا. کس کی صف میں تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صف میں تھا.
اب کدھر آ گیا قیامت تک دیکھو، اب اس کا نام لیا جائے گا ابن ملجم ملعون. کیا کیا اس نے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. کس لیے؟ ایک لڑکی کے لیے. نفس امارہ ہو گیا اس کا نفس. اللہ حفاظت فرمائے. تو کیا ہے؟ فطرت نہیں بدلتی صاحب. فطرت وہی تھی، فطرت نہیں بدلتی. اللہ نے ہمیں فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے. ہم نے اپنی فطرت کی اصلاح کرنا ہے. جسم کی فطرت کی، قلب کی فطرت کی، روح کی فطرت کی، نفس کی فطرت کی. فطرت ہے تو فطرت کی اصلاح کر لیں گے، تو جسم کی فطرت کی اصلاح کر لیں گے تو ہم اسلام سے منور ہو جائیں گے. قلب کی فطرت کی اصلاح کر لیں گے تو ایمان سے منور ہو جائیں گے. روح کی فطرت کی اصلاح کر لیں گے تو احسان سے منور ہو جائیں گے. اور نفس کی فطرت کی اصلاح کر لیں گے تو نفس مطمئنہ ہو جائے گا. نفس مطمئن، فطرت کی اصلاح کرنا ہے. سمپل فارمولا، فطرت کی اصلاح کرنا ہے. تو فطرت کی اصلاح کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو اس نے کیا کیا؟ مان لیا بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے کو چومتے تھے، ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا یہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ماتھے کو چومتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلائیوں کو چومتے تھے، کلائیوں کو چومتے تھے. تو بار پوچھتے تھے بابا آپ کلائیوں کو کیوں چومتے؟ تو آپ بولتے تھے ایسا دیکھیں گے، ٹال دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے. مگر آپ کبھی بھی کوئی سائل آتا تو اس کے سوال کو رد نہیں کرتے تھے. ممبر پر ٹھہر کے اعلان کرتے تھے کوئی سوال ہے تو پوچھو میں جواب دیتا ہوں. کوئی سوال پوچھتے تھے، سوال ہے تو پوچھو. اور جو سوال سائل کرتا تھا اس کا جواب دیتے تھے. مگر پوری زندگی اپنے بیٹی کا ایک سوال کا جواب نہیں دیے. اپنی بیٹی کا ایک سوال کا جواب نہیں دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماتھے پہ چومتے تھے، ہاتھوں پہ چومتے تھے، بابا آپ کلائیوں پہ کیوں چومتے ہیں میرے؟ مگر نہیں جواب دیتے. بیٹا ٹھیک ہے، بات کو ٹال دیتے تھے. مگر جب آپ نے کہا کہ اب میرا وقت آ گیا تو بچوں نے کہا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بابا آپ تو ٹھیک ہے، صحت آپ کی برابر ہے. بولے نہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں خواب میں دیدار ہوا. اس سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پردہ نہیں فرمائے تھے، اس ٹائم پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. اتنے شدید بیمار ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے میں اس بیماری سے فوت ہو جاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم ایسا نہیں تم انتقال کرو گے جب تک تمہاری داڑھی خون سے لال نہیں ہوگی، اس وقت تک تم شہید نہیں ہوگے. اس کے بعد جب بھی آپ کبھی بیمار بھی ہوئے تو لوگ کہتے تھے آپ تو زیادہ بیمار ہو گئے. بولے میں نہیں مروں گا جب تک، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ دیا کہ جب تک میری داڑھی خون سے لال نہیں ہوگی اس وقت تک میں شہید نہیں ہوں گا. تو بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا اب جانے کا وقت آ گیا ہے. بچوں کو بتا رہے ہیں. بولے بابا آپ کی صحت ہے؟ بولے انہیں خواب دیکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تکلیف دی ہے آپ کی امت نے مجھے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو 5 سال ہیں بہت چیلنجز تھے، آپ کو بہت مشکلات، بہت چیلنجز آپ کے لیے. مگر دیکھیے بات کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم دین جو ہے نا ہم کو نا مسکے میں رکھ کے دینا، دین مسکے میں رکھ کے دیتا ہم دین نہیں لیتے. ہمارا دین مسکے کا، ہم کو دین مسکے میں ہونا، ہم اچھے سے ہونا، فلاں ہونا، ہماری یہ نفس ہے. یہ بھی ایک نفس ہے. ہماری جو باتیں ہیں نا یہ نفس ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ جو نا یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم جو ہے نا صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں مگر اس میں غور فکر نہیں کرتے، اس میں پڑھ لے کے نکل جاتے ہیں. وہ 5 سال آپ کے بہت مشکلات والے، افوایوں والے، بہت تکلیف دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے مجھے بہت تکلیف دی، بہت ستایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی بدعا کرو ان کے لیے، تمہیں ستایا تو بدعا کرو ان کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی یا اللہ مجھے جو نا ان سے بہتر لوگوں میں شامل فرما، ان سے ملا دے، ان سے بہتر لوگوں سے مجھے ملا دے اور ان کو میرے سے بدتر لوگوں سے ملا دے. یہ بدعا کی. بڑی گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے. آگے دیکھ لیں آپ ہسٹری میں، پورے آگے نہیں جاتا. کیا فرمائے
کہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں ملا دے اور ان کو مجھ سے بدتر لوگوں میں ملا دے. تو آپ نے کہا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی ہے میری. تو آپ نے کہا کہ میرا وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابا جی آپ میرے کو یہ راز کبھی نہیں بتایا کہ آپ جو ہے نا میری کلائیوں کو کیوں بوسا دیتے ہیں، ابھی تک نہیں بتایا. تو اب آپ کا وقت آ گیا، بول رہے ہیں آپ تو یہ تو بتا دیں. تو آپ نے کہا بیٹا یہ تمہاری کلائیوں کو میں اس لیے بوسا دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا اس کلائیوں میں ہتھکڑیاں ڈلے گی، اس کلائیوں میں ہتھکڑیاں ڈلے گی. تو انہوں نے کہا ابا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جس کا بھائی حسن ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو سکتی ہے، کڑے ہیں کلائیوں میں ہتھکڑی آ سکتی ہے، زنجیریں آ سکتی ہے، جس کا بھائی حسن ہو. تو آپ نے کہا بیٹا اس وقت تک حسن نہیں ہوں گے، شہید ہو جائیں گے. پھر آپ نے کہا بابا جس کا بھائی حسین ہو اور اس کی بہن کے ہاتھوں میں زنجیر آ جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ بولے بیٹا اس وقت پر حسین بھی نہیں ہوں گے. پھر آپ نے کہا یہ جو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو اونٹ کا خد ہے، اونٹ پر جو ہے نا اونٹ پر پیر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا میرا بھائی ہے عباس، اس کے ہوتے ہوئے میرے ہاتھ میں، بیٹا اس ٹائم پر کوئی نہیں ہوں گے. پھر آپ نے پورا کربلا کا واقعہ پورا بتایا بچوں کو. بولے کہ آپ نے صبر کے ساتھ کہا دین کی حفاظت کرنا، بولے زندگی وہ ہے جو دین کے لیے جی جائے، اور زندگی وہ ہے جو دین کے لیے جو ہے نا مرا جائے. دین کے لیے یہ جو وعدہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا، میں ایمان لاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ایک بار وعدہ کر لیے آخر تک وہ وعدے کو نبھاتے رہے. جب فجر کی نماز کے لیے نکلے، ابن ملجم آیا، زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے آپ کے سر پر کن پھٹی تک وار کیا. جب خون نکلا، داڑھی خون سے لال ہو گئی، دیکھا آپ نے داڑھی خون سے لال ہو گئی، تو دونوں ہاتھ پھر سے اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اب نے کیا کہا؟ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا رضی اللہ عنہ. میں نے جو وعدہ پورا کیا تھا، وہ وعدہ جو ہاتھ اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وعدہ پورا کیا تھا، میں اس وعدے پر جا رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ وعدے کے جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں. دیکھو گواہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی. ہمیں بھی گواہی کے لیے پیدا کیا گیا. ہمیں عالم ارواح میں کیا اٹھا کے کیا پوچھا گیا؟ گواہی کے لیے اٹھایا تھا، گواہی دی ہم نے. ہم گواہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب گواہی دی تو 63 ایئرس تک گواہی دیتے رہے، ہر جگہ گواہی دیے. مکہ کی زمین پہ گواہی دیے، کوہ صفا پہ گواہی دیے، بدر میں گواہی دیے، احد میں، حنین میں، خندق میں، تمام زندگی کوفہ میں، اور آخری ٹائم پہ شہادت میں بھی آپ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ گواہی دی. تو ہمیں گواہی کے لیے پیدا کیا. ہم گواہ ہیں. ہم کس کے گواہ ہیں؟ ہم اللہ کے گواہ ہیں، رسول اللہ کے گواہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین کے گواہ ہیں. ہمیں گواہی دینے ہیں، ہمیں گواہی کے لیے پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے گواہی لی تو ہم گواہ ہیں. کس کی گواہی دیتے ہیں؟ ہم یہ گواہی دیتے اللہ ہی الہ ہے. یہ گواہ دینا ہم اگر گواہ نہیں دے تو کتنی غلط بات ہے. ایک گواہ کورٹ میں گواہی دینا ہے، نہیں دے رہا گواہ، کتنی غلط بات ہے. ان نے کیا کیا؟ جن کا کیس چلا ان کے ساتھ ظلم کیا. اس نے گواہی نہیں دے رہا ہے جو گواہی دینے کا حق ہے. تو ہم گواہ ہیں. ہمارا نام کیا ہے؟ ہم گواہ ہے بھائی. کیا گواہی دینا ہے؟ عالم ارواح میں گواہی دی ہے. جو عالم ارواح میں گواہی دی، عالم شہادت میں گواہی دینا ہے. تو ہمیں مخلوق دیکھ کے، لوگ دیکھ کے بولنا یہ اللہ کا گواہ ہے. اس کو دیکھ کے بولنا اللہ ہی الہ ہے. تو کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ مومن کون ہے؟ جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے. دیکھے کہ اللہ گواہ، اور یہ دیکھو اللہ کا گواہ ہے، اور یہ بولا تو گواہی دیتا. دیکھے تو گواہ ہے، بولا تو گواہی ہے. دیکھے تو گواہ ہے، بولا تو گواہی ہے. گواہ ہے ہم گواہی دینا ہے، ہر جگہ گواہی دینا ہے. تو ہم کیسا گواہی دینا؟ ہمارا کھڑا ہونا گواہی، ہمارا بیٹھنا گواہی، ہمارا لیٹنا گواہی، ہماری صبح گواہی، ہماری شام گواہی. یہ گواہی دینا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے قیام و خودوں علی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرو. یعنی اللہ کی گواہی دو، اللہ ہی الہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اور دین صرف اللہ کا. اللہ کی مرضی چلے گی. میں کھڑا تو بھی اللہ کی مرضی، بیٹھا تو بھی اللہ کی مرضی، لیٹا تو بھی اللہ کی مرضی. میری صبح اللہ کی مرضی، شام اللہ کی مرضی. گواہی دینا ہے، یہ گواہی ہے. تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، تو ہمارے اندر یہ گواہی آنا. آپ نے وہ گواہی دی، اپنے خون سے دی گواہی.
اپنے خون سے گواہی دی. پھر 3 دن آپ 17 رمضان کو آپ پر اٹیک ہوا, 21 رمضان کو آپ کا انتقال ہوا, شہید ہوا, اور آپ کو راتوں رات امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ تینوں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ راتوں رات آپ کو جو ہے نا, کیونکہ یہ جو خارجی تھے آپ کے پیچھے تھے, آپ کے جسم مبارک کو نقصان پہنچا سکتے تھے, تو راتوں رات جنگل میں. تو وہ جو خبر مبارک تھی وہ کیسا بنی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ خبر بنائی. وہ خبر کہاں کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی. طوفان نوح کے بعد کہا کہ میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوں گے, ان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ میں نے خبر بنانا ہے. تو وہ خبر بنا کے رکھے ہوئے تھے, اور وہ خبر بنی ہوئی تھی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو وہ خبر بتا چکے تھے کہ تم وہاں پر جانا, پتھر ہٹانا, خبر بنی ہوئی ہے, بس مجھے وہاں پر رکھ دینا. خبر بنی ہوئی ہے. وہ خبر کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وہ خبر بنائی تھی آپ کی. دیکھو آپ, تو ایسے جلیل القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلفائے راشدین میں سے آپ کا نام ہے, مگر آپ کو کیسے چیلنجز کا سامنا پڑ رہا کہ آپ کے جنازے میں صرف 3 لوگ ہیں. تو آپ کا ہم بولتے بھئی ہمارا ساتھ انہوں نے دے رہے ہیں, ہماری سپورٹ انہوں نے کر رہے ہیں, ہماری سپورٹ انہوں نے کر رہے ہیں, انہوں ہمارے خلاف ہو گئے ہو نا, بھاڑ میں جائے پورے, کوئی فرق نہیں پڑا. اپنا کام کرنا ہے, کون خلاف ہوتے ہونے دو, کون جدھر جاتے ہیں کون ادھر, جو کرنا ہے کسی کو کرنے دیں, ہم اپنے کام پہ فوکس کریں اپنا بھی. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنازے میں صرف 3 لوگ ہیں. آپ کے جنازے میں کون ہے؟ صرف 3 لوگ ہیں, 3 لوگ ہیں. اب وہ آپ وہاں پر جو ہے نا آپ کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. پھر آپ کی خبر کیسا معلوم ہوئی؟ خبر مبارک کا کیسا پتہ چلا؟ ہارون رشید شکار کرتے ہوئے کیونکہ ہارون رشید جو ہے نا, اگر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے جا کے. ہارون رشید کا جو حسب نسب دیکھیں گے نا رحمۃ اللہ علیہ کا, اللہ تعالیٰ ان سے کام لیے ماشاء اللہ. تو وہ دیکھے ہرن کا شکار کرنے کے لیے, اب ہرن بھاگ رہا, ہرن قابو نہیں آ رہا, جنگل میں نکل گئے اندر, پورے لوگ چھوٹ گئے, ان کے ساتھ جو سپاہی تھے اسپیڈ میں نکل گئے. اب ایک جگہ جہاں پر ہرن پہنچا, رک گیا ہرن رک گیا, ہرن نہیں بھاگ رہا. اب ان کے دل میں بھی نہیں آ رہا کہ اس کا شکار کروں. ایک جگہ پر رک گیا, ان کے دل میں بھی نہیں آ رہا کہ میں, تو آپ پریشان ہو گئے, میں اتنی دور سے بھاگ کے آ رہا ہوں, نہ میرے دل میں اس کی شکار کی تمنا ہے, نہ ان میرے سے ڈر رہا. مزے سے ہرن ڈر ہی نہیں رہا ہے ہرن, اور نہ ان کے دل میں شکار کی کوئی تمنا ہے. تو وہاں پر ایک ضعیف بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے, یہ ہرن میرے سے نہیں ڈر رہا اور نہ مجھے اس کی شکار کی جو ہے نا کوئی دل میں تمنا ہے, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خبر مبارک ہے, شیر خدا کی خبر کے پاس آ کے ہرن بھی شیر ہو جاتا ہے. شیر خدا کی خبر مبارک کے پاس آ کے ہرن بھی شیر ہو جاتا ہے, اس کو کوئی ڈر نہیں ہے اب کسی سے. تو بولے یہ تو ان کی جب شناخت ہوئی, اب ساری چیزیں انہوں نے دیکھا, تو پھر جو ہے نا وہ جو مزار آج تک جو ہے سارا, وہ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے وہ خبر معلوم ہوئی اپنے کو. تو وہ اتنا عرصے کے بعد, سوچیے آپ, اتنے عرصے کے بعد. تو ایسے حالات, ایسی چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم بولتے ہیں بھائی میرا ساتھ کوئی بھی نہیں دے رہے, میں حق پہ ہوں کہ نہیں ہوگی. ابھی یہ کیا بات ہوگی, یہ بے بھروسے والی بات ہو گئی. ایمان یقین کا نام ہے, ایمان لا لیا تو یقین رکھنا ہے اللہ پہ اور کام کرنا ہے. کون ہے ساتھ میں کون نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا کام جو اللہ نے دیا ہے وہ کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. جو وعدہ کیا ہے وعدہ کرنا ہے, جو گواہی دی ہے وہ گواہی پوری کرنا ہے. صلو علی النبی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا ہے روک دوں, اور ایک دن تو نہیں چل سکتا آپ, تھوڑا سا ہے چلیں. میں ذرا پہلے یہ بتا دوں, لفظ لوامہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں, پھر لفظ امارہ پہ 1-2 باتیں کر کے انشاءاللہ جلدی باتیں سمیٹتا ہوں. سورہ خوریہ آیت نمبر 1 اور 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی, اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے. کیا ہے؟ نفس لوامہ کی بات کر رہے ہیں.
اس آیت میں کس کی بات ہوئی ہے؟ نفس لوامہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ اب یہ جو ہمارے خوری عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ ان کی تشریح ذرا پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ سمجھے کیا ہو رہے ہیں. 3 نام ہوئے. کیا ہے؟ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس پر خواہش کا غلبہ اور برائیوں کی طرف اکسانا، تو اس حالت میں اس کا نام نفس امارہ ہے. نفس کی اپنی کمزوریوں اور برائیوں کا احساس ہو تو اس وقت اس کا نام نفس لوامہ ہے. اس کی برائیوں اور کمزوریوں کا نام، اپنی گناہوں کا احساس ہو، کمزوریوں کا احساس ہو، اس کا نام کیا ہے؟ نفس لوامہ. گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نفس امارہ. اپنے گناہوں کا احساس ہے، اپنی کمزوریوں کا احساس ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ نفس لوامہ. اور اللہ تعالیٰ نفس لوامہ کی بھی قسم کھا رہے ہیں سورہ خیمہ. یہ نفس بہتر نفس ہے، نفس امارہ سے کافی بہتر ہے. پھر ایک ہے وہ نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، یعنی خیر سے محبت ہو جاتی ہے، نیکی کرنے سے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ خیر سے محبت اور نیکی کر کے سکون اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے اس کو. یہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. اور ایک ہے نفس امارہ. اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے. اس کا ذکر قرآن میں کہاں پر آیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں. اور میں نے اپنے نفس کو بذات خود پاک نہیں کہتا، بے شک نفس برائی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے. تو یہاں پر اس آیت میں آیت نمبر 53 سورہ یوسف میں نفس امارہ کا نام لے کے ذکر کیا گیا، اور سورہ خیمہ میں نفس لوامہ کا، سورہ فجر میں نفس مطمئنہ کا. اب اور ایک نفس کی بات آئی ہے تو وہ بھی دیکھ لیں. کیا ہے؟ ہم جو آیت پڑھتے رہتے ہیں، کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. یہ بھی نفس کے اوپر بات ہے. کیا ہے وہ؟ اور جب لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کر، یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 64. اور جب لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کر اپنے اوپر ظلم کیا، مگر یہاں پر کیا؟ اپنے نفس پر ظلم کیا. نفس ہے اپنے اوپر، کیا ہے؟ اپنے نفس پہ. اور اللہ تعالیٰ کس کو جاؤ رہے جنت میں سورہ فجر میں؟ اے نفس مطمئنہ. تو نفس کون ہے؟ اپنی سے صاحب، اپنی ہے نا، جنت پہ جا رہے ہیں نا، اپنی سے نا جنت پہ جا رہے ہیں. سورہ فجر میں کس کو پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اے نفس مطمئنہ میری جنت میں داخل ہو جا، میرے نوک نوکوں میں شامل ہو جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی. کس کو پڑھ رہے ہیں؟ اپنے رب کی طرف آ. کس کو پڑھ رہے ہیں؟ سارا اپن کو پڑھ رہے ہیں. تو اپن اب اپنی پہچان اپنے کو ہو رہی نا. اب ذرا دھیرے دھیرے تھوڑی دیر ہم اپنے پاس جا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پاس جا رہے ہیں. تو ہم بولتے ہیں نفس کو مار دو، اپنے کو مار دیتے اپنے آپ کو. یہاں پہ جو اپنے جانوں پر جو اپنے نفس پہ ظلم کر دی، کیا فرما رہے ہیں؟ اور جب لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کر اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتی ہے اور رسول یعنی تم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. نفس سے ظلم ہو گیا اپنے اوپر، تو کیا کرنا ہے؟ نبی کی بارگاہ میں جانا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کی بارگاہ میں جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو بیت توبہ وہ ہے، بیت توبہ جو اس آیت سے بیت توبہ لی جاتی ہے. تو اولیاء اللہ کے پاس جو بیت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیت توبہ ہے اس آیت سے، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، اور ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. یہ ساری چیزیں. صلو علی النبی. ایک دو چیزیں ہیں بس، میں بھر کے جو ہے نا انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تفسیر نجومی میں آتا ہے بارش کا خطرہ ہے. بارش کا خطرہ سی پی کے منہ میں گرا اور ایک سانپ کے منہ میں گرا. سی پی کے منہ میں گرا، سانپ کے منہ میں گرا. فطرت، جس کی جو فطرت ہے وہ کام ہوتا. سی پی کا کام کیا ہے؟ موتی بنانا. سانپ کا کام کیا ہے؟ زہر بنانا. اب سانپ سے موتی تو نہیں نکلتا نا. ہم فطرت اسلام پر ہیں تو ہم سے گناہ کہیں کو ہو رہے ہوں گے. ہمارا نفس جو ہے نا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری فطرت صحیح ہے. ہم سانپ نہیں ہے جو زہر بنائیں. ہم وہاں کو اللہ تعالیٰ نے موتی والا بنایا ہے، فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. ہم موتی والے ہیں، تو ہمارے منہ میں جو بھی گرے گا موتی نکلنا. زہر کیوں نہیں کر رہا؟
کیونکہ ہماری فطرت چینج نہیں ہوئی. ہماری فطرت کی اصلاح کی ضروری ہے. ضرورت فطرت کی اصلاح کی ہے. فطرت خراب ہو گئی, اس کی اصلاح نہیں ہوئی, اس میں عیب آ گئے, اس کی عیب آ گئے. وہ عیب کو درست کر لیں گے تو ہماری فطرت صحیح ہو جائے. بڑی کلیئر بات ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ مثال لیتے. ہم جو ہے نا مثنوی شریف میں لیے تھے مثالیں, مثنوی شریف میں بھی آئی تھی مثالیں, مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اقوال میں مثال دیے کہ تم دنیا میں رہو, دنیا تم میں نہ رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم دنیا میں رہو, دنیا تم میں نہ رہے. اب کہ اس کی مثال لیتے ہیں, کشتی پانی پر رہے گی تو خوب چلے گی, خوب پھرے گی, بندوں کو بھی لے کے جائے گی, سامان کو بھی لے کے جائے گی, خوب پھرے گی. پانی کے اوپر رہے گی تو خوب پھرے گی, خوب چلے گی. پانی کے اوپر رہے گی, اگر پانی اس کے اندر آ گیا تو ڈوب جائے گی. تو فرماتے ہیں دنیا میں رہو, دنیا تم میں نہ رہے. تم دنیا میں رہنا ہے تاکہ اللہ کو پہچان کے گواہی دینا ہے. گواہی دینے ہے نا, ہم گواہ ہیں. ہمارا نام کیا ہے؟ ہم اللہ کے گواہ ہیں. کیا کرنے ہیں؟ ہم یہاں پر اللہ کی گواہی دینے آئے. تو ہم شادی کریں تو بھی اللہ کی گواہی دینا, بچے پیدا ہوئے تو بھی اللہ کی گواہی دینا, ہم نوکری کریں تو بھی گواہی دینا, سیلری ملی تو بھی گواہی دینا, گھر کو آئے تو بھی گواہی دینا, گھر سے گئے تو بھی گواہی دینا. ہم گواہی دیتے رہنا. ہم گواہ ہیں اللہ کے. ہمارا نام کیا ہے؟ ہم گواہ. نیا نام سن لیا. ہم کیا ہے؟ گواہ ہے. کس کے گواہ ہے؟ اللہ کے گواہ ہے. مفہوم مطلب مفہوم ہے یہ, ہم اللہ کے گواہ ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی گواہی دینا. ہر کام میں اللہ کی گواہی دینا. تو ہم جو ہے نا نفس مطمئنہ بن جائیں گے انشاءاللہ. بڑی اہم بات. اور ایک مثال دیتے ہیں تفسیر نعیم میں. میدا جب اس میں غذا جاتی ہے, خراب غذا جاتی ہے, تو کیا کرتا؟ میدا ایکسیپٹ کرتا؟ میدا ایکسیپٹ نہیں کرتا. وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی, ٹوائلٹ لگ جاتے, ہنگامہ مچایا تھا میدا. اسی طرح سے جب ایمان والا ہوتا نا, اگر گناہ قریب بھی آ جاتا نا, ہنگامہ مچایا تھا ایمان والا. اس کا دل ہنگامہ مچایا تھا, اس کے جسم میں آگ لگ جاتی پوری. ایسا کیسا ہوا؟ جو صحابی رسول نکل گئے تھے جنگلوں کی طرف, اللہ کی امانت میں خیرات کر دی, ہنگامہ مچا دیے. اللہ کی وحی آ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج کے بلا رہے, ارے معاف کر دیا, آ جاؤ واپس, اللہ نے معاف کر دیا, تم واپس آ جاؤ. سمجھے آپ؟ تو ہنگامہ مچ جاتا ہے. جیسا میدا ہنگامہ مچا جاتا ہے, اگر ایمان ہے, اب ہنگامہ ہی نہیں مچ رہا, گناہ مست کر رہے, گناہوں کی زندگی چل رہی, تو میدا خراب ہے, جو چائے ڈال ہے, بیمار ہو گیا, فائنل ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ غور کرنے والے. نفس کے عیب بتائے گئے. کیا ہے بھائی؟ پہلا عیب کیا ہے؟ تفسیر نعیم میں خود پسندی. میں بہتر ہوں, مجھ سے بہتر کوئی نہیں, مجھ سے بہتر کوئی تقریر نہیں کر سکتا, مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, میں اور میں کو پسند کرنا. غرور, ریاکاری, ہمیں پورا ڈیٹیل میں نہیں آتا. غصہ, حسد, مال کی محبت, ہم خالی مال کی محبت سمجھتے تھے. اتنے چیزیں بتائے تفسیر نعیم میں. اور عزت کی چاہت, یہ سارے نفس کے عیب ہے. اگر یہ ہے تو نفس ہمارا خراب ہے. 7 عیب بتائے, اور آپ بتاتے 7 دوزخ کے دروازے ہیں. 7 نفس کے عیب ہیں اور 7 دوزخ کے دروازے ہیں. دوزخ کے دروازے بھی 7 ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. پھر ہمارے اس کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سیڑھی کا کام کیا ہے؟ سیڑھی جو ہے نا, اوپر جانے والے کو اوپر لے کے جاتی ہے, نیچے جانے والے کو نیچے لے کے آتی ہے. سیڑھی کیا ہے؟ اوپر جانے والے کو اوپر لے کے جاتی ہے, نیچے جانے والے کو نیچے لے کے آتی ہے. اب نفس آپ کے پاس ہے, سیڑھی ہے, نفس سیڑھی ہے. مطمئنہ بنا لے گا تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی, اور امارہ بن جائے گا تو شیطان کے گود میں جا جائے گا. یہ دیکھ لو, سیڑھی ہے نفس. اب آپ کو اوپر جانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, نیچے جانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نفس آپ کا کیا ہے؟ سیڑھی ہے, تو اس کو اوپر جانے کے لیے استعمال کرنا ہے. نفس کو جو ہے نا مطمئنہ, اس کی اصلاح کر کے اس کو اوپر لے کے جانا, کہ اللہ جس مقصد کے لیے پیدا کرے مقصد کو پورا کر لینا. اگر اس کو نہیں دیکھیں گے تو نیچے جائیں گے, ذلیل ہو کے رسوا ہوں گے, دنیا میں بھی اور قیامت میں. اللہ حفاظت فرمائے. بس آج کے لیے اتنا کافی. ایک حدیث بول کے میں بات کرنی ختم. حدیث قدسی, میں بادشاہ ہوں, زندہ ہوں, کبھی نہ مروں گا. اے میرے بندو میری اطاعت کرو, میں تجھے ایسا فرشتہ بنا دوں گا کہ پھر تجھے کبھی موت نہ آئے گی. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. اب یہ حدیث کو جو ہے نا میں نے اس لیے نوٹ کیا, یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حدیث, یہ جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا یہ حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کوٹ کر سکتے ہیں. یہ سب کے لیے جو صحابہ ہیں, خلفائے راشدین, سب کے لیے. اب خاص یہ حدیث جو ہے نا آپ دیکھیں,
اتنے دن ہو چکے, 3 آپ کے جو ہے نا جنازے میں تھے, مگر قیامت تک آپ کا ذکر چلے گا. اور ہم آج بھی ذکر 1500 سال کے بعد بھی ہم چھوٹے لوگ ہیں, جہاں میں جاہل آدمی, 3-4 ہفتے ہو گئے الحمدللہ ہم ذکر کر رہے ہیں, مگر ہم مزے لے رہے ہیں 4 ہفتوں سے. ہر ہفتہ ہم اپنے, میں بول کے مزے لے رہا ہوں, آپ لوگ سن کے مزے لے رہے ہیں. یہ اللہ گواہ ہے اس بات کا, ٹھیک ہے نا, ہم مزے لے رہے ہیں. اور آپ کے ذکر سے ہمارا ایمان تازی ہوا, ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوا, ہمارے اندر ایمان کی تسجید ہوئی. دیکھو آپ کا ذکر ایسا ہے, اور آپ کا ذکر کون کرے گا؟ مومن ہی آپ سے محبت کرے گا, اور جو محبت کرے گا وہ ذکر کرے گا. محبت کی دلیل ہے کہ اس کا ذکر ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. نہ ذکر ہوتا ہی ہوتا ہے محبوب کا, تو محبت جس سے ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے, اور جس کا ذکر ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. یہ وائس ورسا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں, زندہ ہوں, کبھی نہ مروں گا. اے میرے بندو میری اطاعت کرو, میں تجھے ایسا فرشتہ بنا دوں گا کہ پھر تجھے کبھی موت نہ آئے گی. اب آپ کا نام دیکھے کیسا ہے, آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, آپ کی سیرت کو آپ نے زندگی دی ہے, اور آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ ہر ولی کے مولا ہیں آپ. تو یہ جو نا آپ کا مقام ہے, اور آپ کیا ہے؟ باب العلم ہے کہ نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے شہر ہے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کا گھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے دروازے کون ہیں؟ دیکھو شہر میں کوئی بھی دیوانے کود کے آ سکتا, شہر میں کوئی بھی دیوانے کود کے آ سکتا, مگر گھر میں نہیں آ سکتا. گھر میں تو وہی آ سکتا ہے جو خاص ہے. ادھر ادھر سے کود کے یہ وہ 2 چیزیں لے کے چلے آ سکتے, کود کے آگے, مگر وہ دین نہیں ملتا, وہ 2 چیزیں مل جاتی. آتے نا, میں آگے کوئی بھی لے کے چلے آتے 1-2 چیزیں. تو یہ جو نا کود کے آنے والے ہیں, جن کو صحیح عقیدہ نہیں ملا وہ کود کے آگے لے کے چلے گئے اسے, اور جن کو صحیح عقیدہ ملا الحمدللہ ہم اس میں شامل ہیں, اللہ کا کرم ہے. ہم دروازے سے جانے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم دروازے سے جانے والے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ جب دروازے سے شہر میں گئے تو اگر ہم دعا کرتے رہے تو گھر میں بھی داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور گھر میں داخل ہوں گے تو حکمت کے گھر میں داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا میتھڈ ہے, اس میں ایک کام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا ایک کام حکمت ہے. حکمت ہے ایک کام. تو حکمت بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے حکمت. اور حکمت جس کو مل گئی اس کو نعمت عظمیٰ مل گئی, بہت بڑی چیز ہے حکمت. اور حکمت کس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے؟ انبیاء علیہ السلام کو حکمت عطا فرماتے, اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء ہے, اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا فرماتے. تو جس کو حکمت مل گئی وہ نبی کا وارث ہے, وہ جس کو حکمت مل گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے, اللہ کا ولی ہو, گارنٹیڈ ہے وہ ولی. کیونکہ نبوت کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء سے لیا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء سے لیا جائے گا. اور اولیاء سے کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو پہلے حکمت عطا فرماتے پھر ولی بناتے. حکمت کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا, تو پہلے حکمت دیں گے پھر ولی دیں. تو حکمت کے لیے پہلے باقی کی چیزیں بھی ہونا چاہیے, تزکیہ ہوگا, اس کی صفائی ہوگی, پھر علم ہوگا, قرآن کی تعلیم ہوگی, پھر حکمت ہوگی. ساری چیزیں لنک ہے. اسی کے ساتھ میں بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے, سنا گیا, عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اسے قبول فرما لے مولا. اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے مولا. مولا تیرے منشا کے تحت مولا ہم گواہی دینے والے بن جائے مولا. ہمیں تیرے منشا کے تحت گواہ بنا دے مولا. مولا اپنے گواہ میں قبول فرما. مولا ہمیں گواہی دینے والوں میں قبول فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ عطا فرما. مولا ہمیں ایمان کے چھیٹے عطا فرما. اللہ ہمیں جو ہے نا ایمان کی اصلاح فرما, اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے والا بنا. ان کا صدقہ عطا فرما دے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ. جزاک اللہ.